بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ میری بہنیں اور میرے بھائی لازمی کر لیں۔ یہ عمل بے شک آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، لیکن کیجئے گا ضرور۔ اگر آپ کی مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آج اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ختم ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک نے چاہا تو تمام مشکلات ضرور حل ہوں گی۔ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات خود دیکھیے گا۔ آج ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ پر ایسے دولت برسے گی، ایسی دولت کھلے گی۔ آپ پر اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں کے منہ اس طرح سے کھولیں گے کہ آپ کے پاس سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ آپ خود دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ کیا ہم پر بھی اتنی دولت برس سکتی ہے، کہ کیا ہمارے پاس بھی اتنا جلدی پیسہ آ سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک اگر چاہیں تو ایک لفظ یعنی کن کہہ دیں تو زندگی کا کایا پلٹ سکتا ہے، تو وہ ذات کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو آپ کو جب یقین ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ پر اپنے خزانوں کے منہ کہاں کہاں سے کھولتے ہیں۔ مالک کے گھر میں دیر تو ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اور یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سو وہی اس کو کافی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ آپ نے آج کے دن ہی یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ناظرین، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ جو بھی اپنی مالی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو فوری طور پر اور اسی وقت ختم کرنا چاہتے ہیں، تو جس ترتیب سے اور جس احتیاط سے یہ عمل بتایا جائے گا، زندگی میں ایک دن صرف ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ 5 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ 5 منٹ میں اپنی زندگی کو فوری طور پر بدل لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ پھر انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کبھی منہ پر شکوہ نہیں ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے، کبھی کسی کو نہیں کہیں گے۔ اگر آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، لوگ کہتے ہیں جا چلا جا، اور آج یہ حالت ہے آپ کی کہ آپ کی مالی پریشانی کی وجہ سے جہاں سے آپ گزرتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ کل کو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، پیسہ مانگیں گے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ لوگوں کو بلا بلا کر بانٹو گے۔ انشاءاللہ ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو دوں گا کہ ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کو یہ وظیفہ دیا یا جس کو یہ وظیفہ بتایا وہ جلد ہی مالا مال ہو گیا۔ اب وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ جب نماز عشاء آپ لوگ ادا کر لیں، میرے بھائی تو مسجد میں ادا کر لیں، میری بہنیں گھر میں ادا کر لیں، تو نماز جیسے ہی ختم ہو، اگر میرے بھائی مسجد کے علاوہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنی چاہیے لیکن مجبوری کے تحت تو بھی آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد چاہے تو اسی وقت پڑھ لیں، چاہے تو کوئی دیر بعد۔ ہر پریشانی کا حل اللہ پاک کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جڑ سے انشاءاللہ تمام مشکلات ختم ہوگی۔ فوری طور پر آپ معجزہ دیکھیں گے، فوری طور پر آپ کو پیسے ملیں گے۔ دولت اگر چاہتے ہو کہ آپ کو فوری طور پر کہیں سے غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے تو یہ وظیفہ کر لیں، اور وظیفہ کرتے ہوئے اپنے رب پر پورا یقین رکھنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے کہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں
ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ حال واپس آتے ہیں۔ آپ کی مالی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، تو پھر آپ کیوں وظائف نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں اور اس کو ہر روز اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، معمول بنا لیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر کا ہی وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتی ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے جو 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے انسان ہر طرح کی پریشانیوں، بیماریوں اور بوجھ سے نجات پا لیتا ہے۔ آج ہم اس مختصر سی سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے، ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں، وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے سلام کریں، اس کے بعد سورۃ الکوثر کا ورد کریں تاکہ گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو۔ سورۃ الکوثر کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورۃ الکوثر کو سر درد کے لیے دم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ اس طرح ملتا ہے، دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چونکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور پھر 11 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ کر مریض کی کان پٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھنوروں کے درمیان دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل طور پر کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا شروع میں ہی فوت ہو جانا، یعنی کچھ خواتین کے بچے حمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، حمل کے پہلے مہینے ہی اجوائن 1 پاؤ، کالی مرچ 1 پاؤ، شہد 1 پاؤ لے کر عروج باہ میں ڈال کر سورۃ الکوثر پڑھ کر ان پر دم کیا جائے۔ پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچ لے کر انگلی پر شہد لگا کر کھلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی ماہر ڈاکٹر سے بھی لازمی رجوع کریں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ اب اس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز جب ادا کر لیں، اس کے فوراً بعد یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ منٹوں بعد یا کچھ ٹائم بعد پڑھ لیں۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ آپ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب فوراً سے آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر سب سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں اب کیا پڑھیں گے؟ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام مشکلات کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات ضرور حل کریں گے۔ ناظرین کرام، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔
ناظرین، عمل کی تصحیح کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔